بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو اسٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں۔ پیش خدمت ہے اردو ناول جادو کا اگلا حصہ۔ انسانی فطرت سے گریز کیسے ممکن ہے؟ سام کو دیکھ کر جو فطری جھٹکا لگ سکتا تھا وہ لگا اور میں نے پوری قوت سے بدن پر اوڑی چادر جھٹک دی۔ سام مسحری سے دور جا گرا اور میں اٹھ کر سمٹ گیا۔ رات کو لائٹ بھی نہیں بجھائی تھی، اس لیے کمرے میں تیز روشنی تھی اور میں اس سام کو بخوبی دیکھ سکتا تھا جو نیچے گرتے ہی سنبھلا تھا اور پھن کاٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ بے حد خوفناک سام تھا۔ اس کے پھن پر 2 سفید لکیریں تھیں اور لمبائی کوئی 7 فٹ کے قریب تھی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ اسے شاید مجھے سزا دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اکثر آتش زادے سام کے روپ میں آ جاتے ہیں۔ ایک بار پھر دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ سزا؟ ہاں، میرے اندر جو بغاوت پیدا ہوئی تھی اس کی سزا ملنا ضروری ہے۔ مجھے سزا دی جائے، میرے لیے سزا ضروری ہے۔ مجھ پر پھر جنون طاری ہو گیا۔ سزا دو، مجھے سزا دو۔ میں مسحری سے نیچے اتر گیا۔ میں نے اپنی پنڈلی کھول کر سامنے کر دی اور سانپ نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس نے میری پنڈلی پر پھن مارا اور گوشت اڑا لے گیا۔ کرب اور اذیت کا سمندر موزن ہو گیا، لیکن میں نے دوسری پنڈلی کھول کر سامنے رکھ دی۔ یہاں بھی میرے حلق سے آواز نکلی اور سانپ نے دوسری پنڈلی سے بھی گوشت اڑا لیا۔ وہ خود بھی شدید غصے میں لگ رہا تھا۔ یہاں بھی میں نے بازو سامنے کیا۔ سانپ میرے بدن کو جگہ جگہ سے کاٹتا رہا اور میں اس کی ضیافت کرتا رہا۔ میرا سارا بدن زہر بنا ہوا تھا۔ مجھے ڈاکٹر ہونے کے باوجود پہلی بار پتہ چل رہا تھا کہ درد کیا ہوتا ہے۔ سانپ نے خود ہار مان لی اور پھر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں زمین پر پڑا رہا، اپنا تجزیہ کرتا رہا کہ سانپ کے کاٹنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ سانپ کے ڈسے ہوئے جو مریض میرے پاس آتے تھے ان پر کیا بیت رہی ہوتی ہوگی، لیکن مجھے ابھی تک موت کیوں نہیں آئی؟ میں زندہ ہوں۔ کیا وہ سانپ زہریلا نہیں تھا؟ مگر میری تکلیف وہ صرف زہر سے ہی ہو سکتی ہے۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنے بدن کو دیکھا۔ وہ پانی کیوں نہیں بن رہا؟ اوہ، یہ شاید ہلکی سزا تھی، شاید۔ سانپ زہریلا نہیں تھا۔ کافی دیر تک زمین پر لیٹا اپنے درد کا تجزیہ کرتا رہا، پھر اٹھا۔ غسل خانے پر نظر پڑی تو سانپ کے بارے میں سوچا۔ ادھر ہی گیا تھا، کیا ابھی تک وہیں ہے؟ غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، اسے کھول کر اندر جھانکا۔ سانپ وہاں نہیں تھا۔ ہوا کے تیز جھونکے نے چھت کی طرف متوجہ کیا اور حیران رہ گیا۔ چھت کے قریب ایک بڑا روشن دان تھا جو اس وقت کھلا ہوا تھا۔ پہلے یہ روشن دان نہیں دیکھا تھا، اس پر غور ہی نہیں کیا تھا، لیکن اس روشن دان کو دیکھ کر ایک عجیب سی الجھن بیدار ہو گئی۔ سانپ کے بارے میں نے سوچا کہ وہ کوئی جن تھا۔ اکثر جن سانپ کا روپ دھارتے ہیں۔ میں نے بابا صاحب سے شکایتیں کی تھی ان کی سزا کے طور پر۔ سانپ نے مجھے کاٹا اور چونکہ یہ صرف سزا تھی، سزائے موت نہیں تھی، اس لیے میں زندہ رہا۔ لیکن سانپ کی اس طرح واش روم میں داخل ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ باہر جانے کے لیے روشن دان کو استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ آتش زادہ تھا تو وہیں کھڑے کھڑے غائب ہو سکتا تھا، اور پھر آتش زادے اتنے نفاست پسند ہوتے ہیں کہ کبھی کسی غلیظ جگہ نہیں داخل ہوتے۔ تو پھر واپس آ کر بستر پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ زخم اب بھی تکلیف دے رہے تھے۔ میں لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اندر سے عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے نیند آئی۔ دیر تک سوتا رہا۔ صبح کو جاگا تو طبیعت پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ زخموں پر غور کیا تو دنگ رہ گیا۔ ہاتھوں یا پیروں پر زخم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ حیرت سے ان تمام جگہوں کو دیکھا جہاں سانپ نے کاٹا تھا۔ کچھ نہیں تھا۔ رات کی اذیت کو کبھی نہیں بھول سکتا تھا، ورنہ گزرے ہوئے واقعات پر خوف کا گمان ہوتا۔ لباس لے کر غسل خانے میں داخل ہو گیا۔ ایک بار پھر روشن دان پر نگاہ پڑی۔ ایسا تھا کہ جب بند تھا تو دیوار کا ایک حصہ معلوم ہوتا تھا، اسی لیے پہلے کبھی نظروں میں نہیں آیا تھا، مگر اب وہ کھلا ہوا تھا۔ اس کا کھلا ہونا بھی اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ سانپ والی بات خواب ہرگز نہیں تھی۔ حکیم احمد نے ناشتہ لگا دیا۔ ناشتے سے فراغت حاصل کر کے منورما کے بارے میں سوچا اور دل چاہا کہ اسے دیکھوں۔ وقت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ منورما ناشتہ کر چکی ہوگی۔ دونوں تالوں سے گزر کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ بے حد خوبصورت لباس میں ملبوس نکھری نکھری سی بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں غنودگی بھی نہیں تھی جو عموماً رہتی تھی۔ مجھے دیکھ کر شوخی سے بولی، آؤ ڈاکٹر، کیسے ہو؟ شکریہ منورما، بیٹھو، باتیں کریں گے۔ تمہارا
ترکیشی نہیں آیا؟ وہ جاتا کہاں ہے جو آئے گا؟ وہ مخمور لہجے میں بولی۔ کیا مطلب؟ وہ تو رہتا ہی میرے اندر ہے، جب دل چاہتا ہے میرے اندر سے نکل کر باہر آ جاتا ہے۔ قریب آؤ، مجھے سونگھ کر دیکھو، اس کی خوشبو سی بسی ہوئی ہوں، آؤ سونگھو۔ نہیں، تم ٹھیک کہتی ہوگی، میں نے جلدی سے کہا، اور وہ ہنس پڑی، پھر بولی، کوئی علاج نہیں کر رہے میرا؟ مفت کا مال سمیٹ رہے ہو؟ چلو، تمہارا بھی بھلا ہو رہا ہے میری وجہ سے، ویسے بھی میرے پتا جی کے پاس بڑی دولت ہے۔ یہ الفاظ مجھے بہت برے لگے تھے۔ مجھے لگتا ہے تمہارا علاج کرنا ہی پڑے گا، لیکن یہ علاج بہت سخت ہوگا تمہارے لیے۔ اپنا علاج میں تمہیں بتا چکی ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے۔ میں وہاں زیادہ دیر نہیں رکا، رات سے شدید جھنجھلاہٹ طاری تھی۔ ایک خطرناک خیال دل میں آیا۔ میں نے سوچا کہ مکھیا سنگھ سے کچھ چیزوں کی فرمائش کروں اور ان کی مدد سے پہلے منورما کے خون کا تجزیہ کروں اور اس کا پورا خون ہی بدل ڈالوں۔ ایسا علاج ہوگا کہ مزہ آ جائے گا اسے۔ بہت کم غصہ آتا تھا مجھے، لیکن نہ جانے کیوں رات سے بالکل کیفیت بدل گئی تھی۔ صاف ستھرا ہو کر مکھیا سنگھ کے پاس پہنچ گیا۔ بیڈ روم میں تھا اور بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی بیوی اس کا سر دبا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولا، بخار آ گیا ہے ڈاکٹر کامران، سر میں درد ہے۔ تم نے تو ابھی تک شادی نہیں کی، لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ پتنی کے نرم ہاتھ جب سر دباتے ہیں تو ونش خود کو سورگ میں محسوس کرتا ہے۔ آؤ بیٹھو۔ کوئی دوا لی آپ نے؟ ہاں، معمولی سی بخار کی دوا ہے۔ حصے پور میں ایک سرکاری ڈسپینسری تو ہے، لیکن اچھے میڈیکل سٹور نہیں۔ میں اپنی ساری دوائیں دلی سے منگوا لیتا ہوں اور ان کا سٹاک رکھتا ہوں۔ یہ دیکھیں، ابھی ناشتے کے بعد خوراک لی ہے۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں نے دوا کی شیشی اٹھا کر دیکھی، پھر کہا، دوا بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کی ایکسپائر ڈیٹ دیکھتے رہا کریں۔ اس کا میں پورا خیال رکھتا ہوں۔ ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ ضرور، بولو۔ میں حکومت ہندوستان کا ایک مفرور مجرم ضرور ہوں، لیکن زندگی بچانے کے لیے نہیں چھپتا پھر رہا۔ حصے پور سے نکل گیا تھا، لیکن صرف پیتم کو سانگی کے حوالے کر کے ایک ماں کی دعا لینے آیا تھا۔ پاکستان میں میری ماں میرا انتظار کرتی ہوں گی۔ آپ نے مخلصانہ میرے لیے بہت کچھ کیا، لیکن میں اب بھی کہتا ہوں کہ میں اپنی گرفتاری سے ذرا بھر بھی نہیں ڈرتا۔ ڈاکٹر کامران، کسی نے کچھ کہا ہے؟ لیکن کس نے؟ نہیں، دل میں خیال آتا ہے کہ میں یہاں کا کافی وقت صرف کر رہا ہوں۔ میں نے منورما کے الفاظ نہیں بتائے۔ تم میرے نہیں، دلہا بابا کے مہمان ہو۔ انہوں نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ کیوں ایسا سوچ رہے ہو؟ مجھے کچھ چیزیں درکار ہیں جو میں منورما کے علاج کے لیے منگوانا چاہتا ہوں۔ مجھے ان کی فہرست بنا کر دے دو، دلی سے منگوا دوں گا۔ آپ کامران جی کو کیوں نہیں بتاتے؟ مکھیا سنگھ کی بیوی نے کہا، اور میں چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ کوئی خاص بات ہے؟ بس دل غم میں ڈوبا ہوا ہے، الٹے سیدھے سپنے آتے رہتے ہیں۔ ایسا ایک سپنا دیکھا ہے اور من بیکل ہو گیا۔ میں نے دیکھا میں ایک چتا کو آگ لگا رہا ہوں اور میری پتنی میرے پاس کھڑی رو رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے مکھیا سنگھ کی آواز بھر آ گئی۔ مجھ سے کوئی بات نہیں بن پڑی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر مکھیا سنگھ خود کو سنبھال کر بولا، ان چیزوں کی فہرست مجھے دے دو، میں کل آدمی دلی روانہ کر دوں گا۔ جی ٹھیک ہے، میں نے کہا، پھر ان کے پاس سے اٹھ آیا۔ میں نے مکھیا سنگھ کو ضروری چیزوں کی فہرست بنا کر دے دی اور وعدہ کیا کہ آج ہی دلی میں موجود اپنے ایک خاص آدمی کو یہ فہرست پہنچا دے گا۔ وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، تمام چیزیں مناسب جگہوں سے خرید کر لے آئے گا۔ اب مجھے صرف انتظار کرنا تھا۔ منورما نے جو الفاظ کہے تھے انہوں نے دل خراب کر دیا تھا، چنانچہ اس کے پاس دوبارہ نہیں گیا۔ یہاں سے اکتا کر نصیب اللہ کے پاس چلا جاتا تھا۔ 2 دفعہ بالکل اتفاقیہ طور پر امرتا نظر آئی۔ مجھے دیکھ کر پاگلوں کی طرح دوڑ لگا دیتی تھی، آنکھوں پر ہاتھ یا دوپٹہ رکھ لیتی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ چوتھے دن ایک شخص وہ تمام چیزیں لے کر آ گیا۔ یہ تمام چیزیں مکھیا سنگھ نے وصول کی تھی، مجھے اس شخص کے سامنے نہیں کیا تھا۔ بعد میں نے ان کا جائزہ لیا، سب ٹھیک اور میری ضرورت کے لیے کافی تھا۔ میں نے ایک کمرے اپنی لیبارٹری کے لیے منتخب کیا اور تمام ضرورتیں مکمل کر لیں۔ پھر میں نے مکھیا سنگھ سے کہا، اب آپ منورما سے پوچھ لیں کہ کیا وہ مجھ سے اپنا علاج کرانا پسند کریں گی۔ اگر وہ انکار کر دے تو انہیں بے ہوش کر کے کام کیا جائے گا۔ مکھیا سنگھ نے مجھے رپورٹ دی۔ وہ ناراض ہوگی، کہتی ہے کہ وہ ہمیں اپنی بیماری کا حل بتا رہی ہے، ہم فضول کوششوں میں مصروف ہیں اور حل وہی بیہودہ ہے۔ آپ اس کی زندگی چاہتے ہیں مکھیا جی؟ ہاں، اور کیا چاہوں گا؟ پوری بستی کو یہی علم ہے کہ وہ لندن میں مر چکی ہے۔ ہاں، جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو آپ کسی اور ملک بھجوا دیں گے۔ یہی کرنا ہوگا، گویا وہ آپ سے دور ہو جائے گی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کچھ خدشات ہیں میرے ذہن میں۔
کیا؟ مجھے بتاؤ۔ میں نے اس کا معائنہ کیا ہے، اس کا سارا اندرونی نظام شاندار ہے، اسے کوئی بیماری نہیں، لیکن اس کے خون میں کچھ نامعلوم تبدیلیاں ہیں، ایسی تبدیلیاں جن کا میڈیکل سائنس میں کوئی نشان نہیں ملتا۔ مجھے ان روشن جراثیم پر شبہ ہے، میں اس پر کام کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، پھر مجھے اس کا سارا خون بدلنا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی کیفیت بدل جائے گی۔ فساد کی جڑ یہی روشن جراثیم ہے، یہ اگر اس کے جسم سے خارج ہو جائیں تو وہ معتدل ہو سکتی ہے، لیکن… ہاں بولو، لیکن کیا؟ ممکن ہے اس کے بعد وہ سب کچھ بھول جائے، یہ بھول جائے کہ وہ کون ہے، آپ کون ہیں۔ میں نے کہا، ہمیں بھول جائے؟ اس نے سرسراتی آواز میں کہا، ہاں امکان ہے، اس طرح وہ اپنے اس روایتی محبوب کو بھی بھول جائے گی۔ یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا کہ وہ ہمیں بھول جائے، پھر ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ وہ غم آلود لہجے میں بولا، ہاں یہ مشکل تو ہے، پھر کیا کریں؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اجازت دو تو میں یشودا سے بات کر لوں، میرا مطلب اپنی پتنی سے۔ ضرور، تم نے میڈیکل کا یہ سامان اس لیے منگوایا تھا؟ 100%۔ اچھا، وہ مایوسی کے انداز میں بولا، میں کچھ اور سمجھا تھا۔ کیا؟ دولہا بابا نے مجھے تمہاری طرف اشارہ کیا تھا، میرا خیال تھا کہ وہ تمہارے ذریعے کوئی چمتکار دکھائیں گے، لیکن انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ میں ابھی تم سے ملتا ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، دل میں کوئی احساس نہیں تھا، بس یہی سوچ رہا تھا کہ اگر وہ اس پر تیار نہ ہوا تو خاموشی سے آج ہی رات حصے پر چھوڑ دوں گا۔ آگے کیا کروں گا یہ فیصلہ وقت کرے گا، کیونکہ فیصلے وقت ہی کرتا ہے، وقت ہی تقدیر ہے۔ مکھیا سنگھ نے واپس آنے میں زیادہ وقت نہیں لیا تھا، لیکن اب اس کے چہرے پر خوشی تھی۔ میں نے اس حیرت سے اسے دیکھا تو وہ چہکتے ہوئے لہجے میں بولا، ہم نے جو ترکیب سوچی ہے، سنو گے تو دنگ رہ جاؤ گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے کوئی بہترین بات ہی سوچی ہوگی۔ سنو، تم اس کا خون تبدیل کرو گے، وہ زندہ تو رہے گی انشاءاللہ، میں نے کہا۔ وہ مسکرا دیا، پھر بولا، مجھے اس لفظ کے معنی معلوم ہے۔ خیر، تو تم اس کا خون بدل لو گے اور وہ اپنا ماضی بھول جائے گی۔ بھول جائے، ہمیں اسے خفیہ طور پر دوبارہ انگلینڈ لے جائیں گے، وہاں پلاسٹک سرجری کر کے اس کا چہرہ بدلوائیں گے۔ میں جانتا ہوں وہاں سرجری اتنی ایڈوانس ہے، پھر ہم اسے کھلم کھلا واپس لے آئیں گے۔ میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ میرے ایسے دوست کی بیٹی ہے جو انگلینڈ میں رہتا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ ماں پہلے نہیں تھی، چنانچہ اس بے سہارا لڑکی کو میں اپنے ساتھ لے آیا۔ اسے یہی بابر کرایا جائے گا کہ وہ میرے دوست کی بیٹی ہے۔ کم از کم، مکھیا سنگھ مسکراتے مسکراتے رو پڑا، کم از کم وہ زندہ رہے گی، ہمارے پاس رہے گی، ہم اسے دیکھ تو سکیں گے۔ ہمیں تو معلوم ہوگا کہ وہ ہماری منورما ہے۔ میں جانتا تھا کہ منورما ٹیسٹ کے لیے اپنے خون کا نمونہ کبھی نہیں دے گی، اس کے لیے اسے بے ہوش کرنا ضروری ہوگا، لیکن انجیکشن کے ذریعے بے ہوش کرنے میں خون ڈسٹرب ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے دوسرا انتظام کیا تھا اور ضرورت کی چیزیں منگوا لی تھیں۔ اسے اس وقت بے ہوش کیا گیا جب اسے دوپہر کا کھانا پہنچایا گیا، ایک ہلکی سی گیس اس کے نتنوں میں پہنچائی گئی اور وہ چکرا گئی۔ میں مکھیا سنگھ اور اس کی بیوی کے پیچھے تھا، جیسے ہی وہ چکرائی میں پھرتی سے اندر داخل ہوا اور میں نے اس کی وین سے بلڈ لے لیا۔ یہ بے ہوشی صرف چند منٹ کی تھی۔ اس نے 2 منٹ کے بعد ہی گردن جھٹکی اور آنکھیں پھاڑ کر بولی، ارے مجھے کیا ہو گیا تھا؟ کیوں، کیا ہوا؟ چکر سا آ گیا تھا۔ بھوک لگی ہوگی، چلو کھانا کھاؤ، مکھیا سنگھ کی بیوی نے کہا اور اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگی۔ میرا کام ہو گیا تھا، جو جگہ میں نے اپنی لیبارٹری کے لیے طور پہ بنائی تھی وہاں میں نے سارے انتظامات کیے تھے، چنانچہ دروازہ بند کر کے میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ بہت دن کے بعد کوئی ایسا کام کر رہا تھا، عجیب سا لگ رہا تھا، طویل عرصے سے ماورائی قوتوں کے زیر اثر کام کر رہا تھا۔ جو سوچا وہ ہو گیا۔ اس انوکھے خون کا تجزیہ کرنا بہت دلچسپ لگ رہا تھا۔ وہ چمکدار جرثومے بے حد خطرناک تھے۔ لندن کی لیبارٹریز کی رپورٹیں بھی مد نگاہ تھیں اور میرا تجربہ ان سے مختلف نہیں تھا۔ یہ زہریلے جراثیم دماغ کو کوئی بھی خیال دے سکتے تھے اور انسان کسی بھی احساس کے زیر اثر آ سکتا تھا۔ بس یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ بیرونی اثرات ہیں یا کوئی قدرتی چیز، لیکن یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان جرثوموں کا خون سے اخراج کر دیا جائے تو ذہنی کیفیت بدل سکتی ہے، گویا آپریشن کیا جا سکتا تھا۔ اس رات ایک عجب سی بےقلی دل پر طاری تھی۔ سونے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تو اپنی جگہ سے اٹھ گیا، بس کسی قدرتی اشارے کے تحت کھڑکی پر پہنچا۔ باہر دیکھا تو ایک انسانی جسم نظر آیا، عجیب سے چست لباس میں ملبوس، چہرہ کالے نقاب میں چھپا ہوا، ایک دم بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ کالے نقاب والا، کانوں میں سرگوشی سی ابھری۔ وہ اس کمرے کے عقب میں پہنچ گیا جس میں منورما تھی، پھر اچانک میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ایک دم کہاں غائب ہو گیا۔ دیر تک آنکھیں پھاڑتا رہا لیکن وہ نظر نہیں آیا۔ اب کیا کروں، میں نے پریشانی سے سوچا۔ ان کے کمرے کے اندر جاؤں مگر یہ بیکار ہوگا، پھر اچانک مجھے ایک ترکیب سوجھ گئی۔
میں نے تیزی سے ضروری تیاریاں کی اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے اس روشن دان پر نظر ڈالی جو واش بیسن کے اوپر تھا۔ یہ وہی روشن دان تھا جس سے مجھ پر حملہ کرنے والے سام باہر نکلا تھا۔ وہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اس کا جائزہ لیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس روشن دان سے میرا جسم بآسانی دوسری طرف نکل سکتا ہے، بلکہ ایسا ہی روشن دان منورما کے اس کٹہرے کے اندر تھا جس سے منورما رسی کے ذریعے دوسری طرف اتر جاتی تھی۔ میں نے واش بیسن کی مضبوطی کا اندازہ لگایا اور پھر اپنے بدن کو تول کر بیسن پر چڑھ گیا۔ وہاں سے ہاتھ اوپر بڑھائے بآسانی روشن دان تک پہنچ گئے۔ میں ہاتھ مضبوطی سے جما کر روشن دان میں داخل ہوا۔ دوسری طرف جھانک کر دیکھا تو کسی قدر پریشان ہوا کیونکہ زمین خاصی نیچے تھی۔ میں نے پرواہ نہ کی، نیچے کود گیا۔ چوٹ لگی لیکن ایسی بھی نہیں کہ پاؤں پکڑ کر بیٹھ جاتا۔ میں نے پھولوں کی طرف دوڑ لگا دی، راستہ وہی اختیار کیا جہاں سے منورما کو جاتے دیکھا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں پھولوں کے کنج میں جا گھسا اور احاطے کی دیوار کے پاس پہنچ گیا۔ یہاں سے مجھے دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کودنا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ کالے نقاب والا باہر ضرور آئے گا۔ میں اس کا پیچھا کر کے اس کا ٹھکانہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ ہمت کر کے دوسری طرف کود گیا۔ اب مجھے کسی ایسے ٹھکانے کی تلاش تھی جہاں خود کو پشیدہ کر کے اس کی واپسی کا انتظار کروں۔ تقدیر نے یہ مشکل بھی حل کر دی۔ ایک بالکل نکارا اور ٹوٹے ہوئے ٹرک کا ڈھانچہ کچھ فاصلے پر پڑا ہوا تھا۔ بہترین جگہ تھی۔ میں اس کی طرف دوڑ گیا۔ اب میں آسانی سے خود کو پشیدہ رکھ کر اس کا انتظار کر سکتا تھا۔ میری نظریں ادھر جمی ہوئی تھیں اور میں صبر آزما انتظار کے لیے تیار تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ منورما کا محبوب ہے، اس سے ملنے آیا ہے، کافی دیر یہاں رکے گا، ممکن ہے صبح تک۔ لیکن اس وقت حیرت ہوئی جب کوئی 25 منٹ کے بعد ہی وہ اسی دیوار سے نیچے کودا اور وہیں کھڑا ہو گیا۔ دوسرے لمحے ایک اور وجود دیوار سے کودا جسے اس نے سہارا دیا۔ یہ منورما تھی۔ اس نے نیچے اتر کر جوتے پہنے، پھر نقاب والے نے جو بہت چاقو چوبند اور ورزشی بدن کا مالک نظر آ رہا تھا منورما کا ہاتھ پکڑا اور دونوں آگے بڑھ گئے۔ میں خود کو سنبھال کر ان دونوں کے پیچھے چل پڑا۔ منورما بار بار لڑکھڑا رہی تھی لیکن اس کا ساتھی اسے مضبوطی سے سنبھالے ہوئے تھا۔ میں خود کو چھپاتا ہوا کامیابی سے ان کا پیچھا کرتا رہا لیکن وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بستی پیچھے رہ گئی اور اس کے آخری گھر کی روشنی بھی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں چلتے چلتے تھک گیا۔ پھر ایک مدھم سا شور کانوں میں ابھرا۔ یہ پانی کا شور تھا لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور عجیب سا شور سنائی دیا۔ 100% یہ انسانی آوازیں تھیں۔ پھر کچھ اور انکشاف ہوا۔ بہت دور آسمان پر پیلی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا لیکن اس وقت بری طرح چونک پڑا جب اچانک وہ دونوں نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ یوں لگا جیسے وہ زمین کی گہرائیوں میں چلے گئے ہوں۔ میں نے تیزی سے دوڑ لگائی اور اس جگہ پہنچ گیا جہاں وہ دونوں گم ہوئے تھے۔ صورتحال لمحوں میں واضح ہو گئی۔ یہی ڈھلان تھی جس کے اختتام پر ایک پرشور ندی بہہ رہی تھی۔ پانی کا شور اس ندی کے بہنے کا تھا لیکن دوسرے شور اور روشنیوں کا راز بھی مل گیا۔ ندی کے کنارے تھوڑے فاصلے پر جھونپڑیوں کا شہر آباد تھا۔ بے شمار جھونپڑے چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان انسان چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ یہ کون ہیں اور رات کے اس وقت یہ چہل پہل کیوں ہے؟ بظاہر کوئی خانہ پدوش قبیلہ معلوم ہوتا تھا۔ یہ طویل عرصے سے یہاں آباد ہوگا، ان کے جھونپڑے یہی بتاتے تھے۔ اوہ، تو کیا منورما کا محبوب اس قبیلے کا کوئی فرد ہے؟ اس کا یہاں آنا تو یہی ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر یہ ندی، اسی کے بارے میں امرتا کے ماما نے بتایا تھا کہ اس میں ہر سال باڑھ آتی ہے اور انسانوں کی بھینٹ لیتی ہے۔ تو کیا یہ خانہ بدوش یہاں مستقل آباد ہیں؟ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا لیکن منورما اور اس کا محبوب کہیں نظر نہیں آئے۔ چند لمحے سوچنے کے بعد میں ڈھلان سے نیچے اترنے لگا۔ نیچے پہنچ کر میں ندی کے ساتھ ساتھ ان جھونپڑیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے اس چہل پہل پر حیرت تھی۔ وہ روشنی ان جھونپڑوں کی طرف دوسری طرف سے آ رہی تھی۔ زیادہ تر لوگ اسی طرف جا رہے تھے۔ آخر کار میں جھونپڑی کے پاس پہنچ گیا لیکن ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ دو لمبے چوڑے خانہ بدوش کسی طرف سے نکل کر سامنے آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں نوکدار بھالے تھے، چہرے بڑے خوفناک تھے۔ ان دونوں نے میرے سامنے آ کر ہاتھ جوڑ دیے۔ جے رام جی کی مہاراج، میں نے جواب میں دونوں ہاتھ جوڑے لیکن منہ سے کچھ نہیں کہا۔ تب ان میں سے دوسرا بولا، پہرے دار ہیں ہم، آپ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ تمہاری بستی میں مہمان ہوں، ڈاکٹر ہوں۔ اوہ، پیش عوام جی کے مہمان، اس نے کہا اور میں دنگ رہ گیا۔ ارے تمہیں معلوم ہے؟ انہی کے بیچ رہتے ہیں مہاراج، اور پھر پیش عوام کو تو سبھی مانے ہیں، سب کے سچے ساتھی، سب کے کام آنے والے۔ پر مہاراج آپ ادھر کیسے نکل آئے؟ بس دل چاہا، آج موسم بہت اچھا ہے۔ آج ناگ پنچھی ہے مہاراج، ہمارا تہوار۔ آج ہم ناگ دیوتا کی پوجا کرتے ہیں۔ آج کوئی باہر والا ادھر نہیں آتا۔
ہم پہرا دیتے ہیں اور کسی باہر سے آنے والے کو اندر نہیں آنے دیتے۔ اچھا ٹھیک ہے، معافی چاہتا ہوں، مجھے پتا نہیں تھا۔ میں واپسی کے لیے مڑا۔ ان میں سے ایک نے کہا، رکیں بابو جی۔ میں رک گیا تو اس نے دوسرے سے کہا، سوامی سے پوچھ لو، پیش امام جی کے مہمان ہیں، اور تمہیں معلوم ہے سوامی امام جی کو دیوتا سامان مانتے ہیں۔ تم ٹھہرو، میں پوچھ کر آتا ہوں، دوسرے نے کہا اور تیز تیز قدموں سے ایک طرف چل پڑا۔ اس کے بعد خاموشی طاری رہی تھی، البتہ میری نظریں اب بھی منورما اور اس کے محبوب کی تلاش میں بھٹک رہی تھیں، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں نظر آ رہے تھے۔ میں نے پہرے داروں سے ان کے بارے میں پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پہرے دار واپس آ گیا اور اس نے ادب سے کہا، آئیے مہاراج، سوامی نے آپ کو بلایا ہے۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ جھونپڑے بے ترتیب ہوئے تھے، ان میں سے زیادہ تر کے سامنے احاطے تھے جن میں جانور بندھے ہوئے تھے، بھیڑیں، بکریاں، بطخیں، مرغیاں وغیرہ۔ آخر کار جھونپڑیوں کا سلسلہ ختم ہوا اور ایک بڑا سا احاطہ نظر آیا جو کسی خاص قسم کی کدادم گھاس سے گھرا ہوا تھا۔ عظیم الشان احاطے میں طویل و عریض دائرہ بنائے لاتعداد انسان بیٹھے ہوئے تھے۔ پھٹے پرانے میلے کچیلے لباس میں ملبوس مرد اور عورتیں، بچے اونچے اونچے بانس بندھے ہوئے تھے جن پر مشعلیں روشن تھیں، اور دور سے جو مجھے روشنی نظر آئی وہ انہی مشعلوں سے ہو رہی تھی۔ ایک طرف ایک چوکی بچھی ہوئی تھی جس پر ایک قوی ہیکل شخص بیٹھا ہوا تھا۔ یہ خاصی معقول شکل کا تھا، کلین شیف تھا، آنکھوں پر چشمہ لگائے ہوئے تھا۔ مجھے اس کے پاس لے جایا گیا تو وہ تخت سے نیچے اتر آیا، جھک کر دونوں ہاتھ جوڑے، پھر تخت کی طرف اشارہ کر کے بولا، پدھاریے مہاراج۔ آپ سوامی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ داس ہوں آپ کا، آئیے، اس نے کہا اور میں تخت پر بیٹھ گیا۔ اس وقت وہاں موجود جمع غفیر مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ سوامی میرے پاس بیٹھ گیا اور بولا، آج ناگ پنچھی کا تہوار ہے، ہم رات کو چاند نکلے ناگ پوجا کرتے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا، ورنہ ادھر کا رخ کر کے آپ کو پریشان نہ کرتا۔ کوئی بات نہیں، مہمان بھگوان سوروپ ہوتے ہیں، بس پہرا اس لیے لگایا ہے ہم نے کہ بستی کے بگڑے ہوئے لڑکے دارو پی کر ہلڑ مچانے آ جاتے تھے۔ یہ ہمارا خاص تہوار ہوتا ہے اور کوئی سپیرا دارو نہیں پیتا۔ آپ سپیرے ہیں؟ ہاں، ہم ہابوڑے ہیں، سانپوں کا کام کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں جو دوسرے سپیرے کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہم ناگ پکڑ کر کھیل تماشے نہیں دکھاتے پھرتے، بلکہ ان کے زہر کا کاروبار کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ بڑی بڑی لیبارٹریوں کو دوائیں اور دوسری چیزیں بنانے کے لیے سانپوں کے زہر کی ضرورت ہوتی ہے، ہم انہیں سانپوں کا زہر سپلائی کرتے ہیں۔ ویری گڈ، یہ تو بہت اچھا بزنس ہے۔ کب سے تم یہ کام کر رہے ہو سوامی؟ اب تو کوئی 20 سال ہو گئے۔ کیا مطلب تمہارے بزرگ یہ کام نہیں کرتے تھے؟ نہیں، اس وقت یہ کام نہیں ہوتا تھا، اپنے قبیلے میں یہ کام میں نے شروع کیا۔ مجھے بین بجا کر سام دکھانا پسند نہیں تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے تھوڑا سا پڑھ لیا تھا۔ ہاں، دوسرا سوال میں تم سے یہی کرنا چاہتا تھا، تم پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو، BA کیا ہے میں نے۔ ویسے میری پشتوں میں کسی نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا، میں نے یہ انوکھا کام کیا۔ دوسرا کام میں نے یہ کیا کہ اس طرح زہر بیچنا شروع کیا کہ ہم لوگ سام پکڑتے ہیں، ان کا زہر نکال کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں، بس یہی ہماری روزی ہے۔ اسی سے تمہاری پوری آبادی کا گزارا ہو جاتا ہے، جبکہ قبیلہ کافی بڑا ہے تمہارا۔ یہ سب ہمارے قبیلے کے لوگ نہیں ہیں؟ یہ پھر آج ہمارا تہوار ہے، بہت سے سبیروں کے قبیلے ناگ پنچھی منانے ہمارے قبیلے میں آ جاتے ہیں۔ کیونکہ ہاں بتاؤ، یہاں کیوں آ جاتے ہیں؟ کیونکہ شیش ناگ ہمارے قبیلے میں ہے، ناگوں کا سردار شیش ناگ، اور وہ بھی اچھا دھاری۔ ابھی سوامی نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک دم بیٹھے ہوئے لوگ کھڑے ہو گئے۔ آسمان پر چاند ابھر رہا تھا۔ سوامی نے کہا، آپ آرام سے یہاں بیٹھ کر ہماری پوجا پاٹ دیکھو، ہمیں خوشی ہوگی، میں پوجا میں شریک ہوں گا۔ اگر میری وجہ سے تمہیں کوئی پریشانی ہوئی ہے تو میں چلتا ہوں، میری خوشی ہوگی اگر تم ہمارا تہوار دیکھو، اس نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ مجھے بھی یہ سب انوکھا اور خوشگوار لگ رہا تھا، میں یہاں رک کر دیکھنا چاہتا تھا، چنانچہ میں خوشی سے یہاں رک گیا۔ سپیرے ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ کر رہے تھے، چاند روشن ہوتا جا رہا تھا۔ اس تمام ہنگامہ آرائی کے دوران میری آنکھیں مسلسل ان دونوں کو تلاش کر رہی تھیں، لیکن ابھی تک وہ مجھے نہیں نظر آئے تھے۔ البتہ مجھے یہ اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ منورما کا محبوب کوئی نوجوان سپیرا ہے، اور اس وقت بھی وہ منورما یعنی اپنی محبوبہ کو اپنے تہوار میں شرکت کے لیے لایا ہے، مگر وہ دونوں کہاں ہیں؟ نظر ہی نہیں آ رہے۔ سپیرے بھاگ دوڑ کرتے رہے، پھر ان کے اندر تنظیم پیدا ہونے لگی، قطاریں بنانے لگے، ان کے ساتھ عورتیں تھیں، بچے تھے۔ قطاریں ایک خاص ترتیب سے بنائی جا رہی تھیں، جن سے فوری اندازہ ہو گیا کہ ہر قبیلے کے لوگ الگ الگ قطار بنا رہے ہیں۔
سب سے آگے نوجوان لڑکیاں جو پھولوں کے لباس پہنے ہوئے تھیں اور خوب سجی ہوئی تھیں، ان کے سامنے پھولوں کے انبار لگائے گئے تھے۔ خوشبو سے سارا ماحول معطر ہو رہا تھا۔ اب چاند پورا نکل آیا تھا اور فضا خوب منور ہو گئی تھی۔ بے شمار افراد تھے لیکن گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ اس کے بعد سامنے کے حصے میں کچھ ہلچل ہوئی اور پھر پھولوں کی بیلوں کے پیچھے سے کچھ لوگ نمودار ہوئے۔ انہوں نے اپنے کندھوں پر ایک تخت اٹھایا ہوا تھا جو بے حد سجا ہوا تھا۔ اس تخت پر کانسی کا ایک مجسمہ رکھا ہوا تھا جو سانپ کا ہیبت ناک مجسمہ تھا۔ تخت ایک جگہ رکھ دیا گیا۔ ہیبت ناک مجسمے کی آنکھوں کی جگہ دو سلگتے ہوئے یاقوت لگے ہوئے تھے جن سے شعائیں خارج ہو رہی تھیں۔ کانسی کا مجسمہ کوئی 10 فٹ کے لگ بھگ اونچا تھا اور ایک نگاہ دیکھنے سے زندہ سا لگتا تھا۔ پھر اس میں سچ مچ زندگی بیدار ہو گئی۔ تخت پر بائیں طرف سے ایک کالا ناگ اوپر چڑھ رہا تھا۔ سانپ بے حد لمبا تھا۔ اس کا کالا لچکیلا بدن کانسی کے مجسمے کے پیروں میں ڈھیر ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے پھن اٹھا لیا اور میں بری طرح چونک پڑا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس خوفناک سانپ کو دیکھا۔ اس کے پھن کے درمیان دو سفید دھاریاں موجود تھیں۔ اس سانپ کو میں کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ اس نے مجھے جگہ جگہ سے کاٹا تھا۔ میں بچ گیا تھا لیکن اس نے مجھے ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ وہی سانپ تھا جس نے مکھیا سنگھ کی حویلی میں مجھ پر حملہ کیا تھا۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ پھر کچھ سپیرے آگے بڑھے اور سانپ کے مجسمے کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ وہ کچھ بولتے جا رہے تھے۔ وہ اٹھے تو آنے والے نے مجسموں کے پیروں میں پھول چڑھانے شروع کر دیے۔ یہ رسمیں آخرکار ختم ہو گئیں اور لوگ اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ میرا دشمن سانپ پھن ڈال کر واپس اسی طرف سے نیچے اتر گیا۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی۔ پھر لڑکیاں کھڑی ہو گئیں۔ بڑے بڑے چنگ لائے گئے، ان پر تھاپ پڑی اور لڑکیاں رقص کرنے لگیں۔ رقص و موسیقی عروج پر پہنچتی گئی۔ میری نظر ایک طرف اٹھ گئی اور میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ پتھر کی ایک چٹان پر منورما ایک نوجوان کے ساتھ بیٹھی تھی اور یہ نوجوان مردانہ حسن کا بے مثال نمونہ تھا۔ اتنا حسین، اتنا پرکشش کہ جو دیکھے دیکھتا رہ جائے۔ دونوں پاس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کے چہروں پر محبت کے آثار تھے۔ وہ بڑی دلچسپی سے رقص و موسیقی دیکھ رہے تھے۔ میرا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ بہت دیر تک بیٹھا رہا، پھر اس ماحول سے اکتا گیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن اسی وقت سوامی کسی طرف سے نکل کر میرے پاس آ گیا۔ معافی چاہتا ہوں ڈاکٹر جی، بس آج وہ نہیں سوامی جی، مجھے اندازہ ہے آپ کی مصروفیت کا۔ ایک اجازت آپ سے ضرور چاہتا ہوں۔ حکم دیں، آپ سے دوبارہ ملنا چاہتا ہوں۔ ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں ہمیشہ آپ کے سواگت کے لیے تیار رہوں گا۔ کل تو آپ تھکے ہوئے ہوں گے، پرسوں دن میں آپ کے پاس آؤں گا۔ میں انتظار کروں گا، سوامی نے کہا، اور پھر وہ مجھے اپنے علاقے کی آخری سڑک تک چھوڑنے آیا۔ ندی کے کنارے ایک طویل سفر کرنا تھا۔ پورے وجود پر تھکن سوار تھی لیکن میں چلتا رہا۔ پھر اچانک دولہا بابا کا خیال آ گیا اور میں نے رخ بدل دیا۔ حصے پور کے راستے میں اب میرے لیے اجنبی نہیں تھے۔ فاصلہ کافی تھا لیکن آخر کار مزار پر پہنچ گیا۔ پھر ایک جگہ منتخب کی اور ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گیا۔ دماغ پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ نیند نے آغوش میں لے کر احسان کیا۔ جاگا تو خوب دھوپ نکل آئی تھی لیکن خود نہیں جاگا تھا۔ نصیب اللہ کا چہرہ سامنے نظر آیا تھا۔ انہوں نے مجھے جگایا تھا۔ معافی چاہتا ہوں، آپ پوری طرح دھوپ کی لپیٹ میں تھے، اس لیے جگانے پر مجبور ہو گیا۔ 12:30 بج چکے ہیں۔ ارے، میں گھبرا کر اٹھ گیا۔ نصیب اللہ سے کچھ فاصلے پر بگی کھڑی تھی جس کے قریب مکھیا سنگھ نظر آ رہا تھا۔ اوہ، میرے سلسلے میں تو خاصی ہنگامہ آرائی ہو گئی۔ آئیے، میں آگے بڑھ کر بولا اور بگی کے قریب پہنچ گیا۔ آپ ٹھیک ہیں ڈاکٹر صاحب؟ مکھیا سنگھ نے کہا۔ ہاں بالکل ٹھیک۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میں اور میری پتنی جب منورما کے لیے ناشتہ لے کر پہنچے تو آپ کے کمرے کا دروازہ بند تھا، لیکن آپ عام طور سے جاگ جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ دروازہ خوب بجایا گیا، نہ کھلا تو بڑی پریشانی ہو گئی۔ بڑی مشکل سے دروازہ کھلوایا تو آپ اندر موجود نہیں تھے۔ پوری حویلی میں آپ کو تلاش کیا لیکن کوئی پتہ نہیں چلا تو میں بری طرح گھبرا گیا۔ بگی لے کر آپ کو تلاش کرنے چل پڑا۔ پھر مسجد سے نصیب اللہ کو ساتھ لیا اور کئی جگہ گھوم کر آخر ان کے مشورے سے یہاں آ گیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، بس یہاں آنا تھا، مجھ سے اور کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ مکھیا سنگھ نے احتراماً اور کوئی سوال نہیں کیا۔ یہ لوگ میری روحانیت کے قائل تھے، اس لیے یہ بات بن گئی تھی۔ چلیں، مکھیا سنگھ نے کہا۔ ہاں، مجھے مسجد چھوڑ دیں، نصیب اللہ بولے۔ نہیں پیش امام جی، روٹی ہمارے ساتھ کھائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے تو ناشتہ بھی نہیں کیا۔ کوئی تکلف تو ہے نہیں، نصیب اللہ بولے۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، مکھیا نے کہا، اور ہم بگی میں بیٹھ کر چل پڑے۔ میرے ذہن میں بے شمار سوالات مچل رہے تھے لیکن میں نے جلد بازی نہیں کی۔
मनोरमा के बारे में पूछना चाहता था कि वो कहाँ है, कैसे वापस आई थी, जब ये लोग नाश्ता लेकर गए थे तो इसकी क्या कैफियत थी। लेकिन जो कुछ देख चुका था वो बताना मुमकिन नहीं था। मुखिया सिंह कुछ अजीब सी कैफियत का शिकार था, लेकिन उसने कोई बात नहीं की थी। नसीबुल्ला ने खाने के बाद इजाज़त मांगी तो मुखिया सिंह ने कहा, बगी में चले जाइए पेश इमाम जी। अरे नहीं मुखिया जी, चला जाऊंगा, कोई बात नहीं है। लेकिन मुखिया ने इन्हें बगी में ही भेजा था। फिर उसने कहा, रात आपने मज़ार शरीफ पर गुजारी है, बेआराम रहे होंगे, सो जाएं कुछ देर। आप दरवाजे से नहीं गए, ज्ञान वालों के लिए दीवारें दरवाजे क्या हैसियत रखते हैं। वैसे एक बात पूछूं? पूछें। दूल्हा बाबा क्या कहते हैं मेरी मनोरमा के बारे में? कोशिश इंसान का फर्ज है, बाकी काम ऊपर से होते हैं। हाँ, आपको एक काम करना है। बताइए। मुझे मनोरमा के लिए खून की ज़रूरत होगी, जितना हुक्म करें मिल जाएगा। कब चाहिए? परसों, मैंने जवाब दिया। मैं बंदोबस्त कर दूंगा। फिर मैं आराम करने लेट गया। रात आंखों में चुभ रही थी। जो देखा था वो बहुत अजीब था। सपेरे काफ़ी दूर रहते थे, लेकिन इन्हें पेश अमाम के मेहमान के बारे में मालूम था। इनका जश्न, इनकी रसूमात, फिर वो सांप। मैंने उसे पहचान लिया था, लेकिन वो मुझ पर हमला आवर क्यों हुआ था? एक बार फिर नींद आ गई। मगरिब के वक्त जागा, नमाज पढ़ी, फिर एकदम दिल में ख्याल आया कि मनोरमा से मिलूं। सीधा उसके पास जा पहुंचा। वो मसहरी पर लेटी हुई थी। मुझे देखकर मुंह बना लिया। कैसी हैं मनोरमा जी? दिल की बात बताऊं? जी बताइए। मुझे तुमसे नफरत है। क्यों? मैंने तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तरकेशी को भी तुमसे नफरत है। वजह नहीं बताई उसने? मैंने पूछा, लेकिन उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और करवट बदल कर लेट गई, गोया अब मुझसे बात नहीं करना चाहती। मैं कुछ लम्हे वहां रुका, फिर चला आया। जहन में शदीद कुरेद थी। क्या है ये सब? बड़ी पुरस्कार और अजीब कहानी थी। तरकेशी सपेरा है। कितना खूबसूरत जवान है, कोई भी लड़की उसे देखकर दीवानी हो सकती है, कोई भी। तबीयत बोझल थी। हकीम अहमद को तलाश करके उसके पास पहुंचा और कहा, हकीम भाई, रात का खाना नहीं खाऊंगा। खैर है सरकार? नहीं, बस तबीयत पर कुछ गिरानी है। खिचड़ी बना दूं? नहीं शुक्रिया, रात का खाना ना खाना बेहतर रहा। सुबह को तबीयत खुशगवार थी। दूसरी सुबह नाश्ते के बाद मुखिया सिंह मेरे पास आ गया। वो हकीम अहमद बता रहा था कि आपने रात का खाना नहीं खाया। हाँ, बस तबीयत बोझल थी। एक काम मुमकिन है मुखिया सिंह जी? हाँ हाँ बताइए। मैं नदी किनारे सपेरों की बस्ती में जाना चाहता हूँ। अरे ओ अच्छा, ज़रूर। मुखिया सिंह के अंदाज से पता चलता था कि वो इस बारे में मजीद पूछना चाहता है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा। मैं उसे कुछ बता भी नहीं सकता था, इसलिए खामोश हो गया। मुखिया ने फौरन ही दोबारा कहा, आप भगी में चले जाइए। शुक्रिया मुखिया जी। मैंने कहा, मुझे इत्मीनान हो गया। मैं वहां जाकर स्वामी से मिलना चाहता था, लेकिन फासले से घबरा रहा था। अब ये अच्छा हो गया था, चुनाचे मैंने तैयारी शुरू कर दी। बाहर निकलने के लिए तैयार था कि मुखिया सिंह मेरे पास आया। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, रात तक वापस आ जाऊंगा। खैरियत है? मैंने पूछा। हाँ, खून का बंदोबस्त करने जा रहा हूँ। बात हो गई है, काम मुझे खुद करना है, किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है। नहीं, तमाम काम पूरे हैं। मैं चल पड़ा। रास्ते में मैंने कोचवान से पूछा, अमरता का क्या हाल है, कैसी है वो? बस जी, अब ठीक है। अब तो सांगी के घर भी नहीं जाती, अपने ही घर में बैठी कीर्तन करती रहती है। मेरा दिल गम में डूब गया। माबूदे आलम, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने इससे कभी एक लफ्ज़ भी नहीं कहा जिससे वो भटक जाए। उसी वक्त मैंने फैसला किया कि मैं दूल्हा बाबा के मज़ार पर जाकर दुआ करूंगा कि इस मासूम लड़की के जहन से मेरा ख्याल निकल जाए। बगी का सफ़र जारी रहा। कोचवान से सपेरों के इस कबीले के बारे में भी यही बातें हुई। सदियों से इसी जगह आबाद हैं। दादा परदादा भी इसी नदी के किनारे जीवन बिताते रहे हैं। इन लोगों ने कभी बस्ती के कुत्ते तक को नुकसान नहीं पहुंचाया। पहले आसपास की बस्तियों में सांपों का तमाशा दिखाकर भीख मांगते थे, लेकिन स्वामी ने स्कूलों फिर कॉलेज में जाकर पढ़ाई की। फिर जब वो सरदार बना तो उसने सपेरों को भीख मांगना बंद कर दिया और अपनी तालीम से काम लेकर दूसरा काम शुरू कर दिया। अब वो जहर बेचते हैं। काम चल जाता है इनका पहले से अच्छा। पहले इनकी औरतें बस्ती में भीख मांगने आ जाती थीं, अब नहीं आती। सफर तय हो गया, नदी आ गई और दूर से सपेरों की बस्ती नजर आने लगी। उस वक्त मुझे एक खुशगवार हैरत हुई जब मैंने स्वामी को कुछ सपेरों के साथ अपने इस्तकबाल के लिए खड़े पाया। उसने आगे बढ़कर मेरे गले में फूलों का हार डाला। अरे स्वामी जी, इसकी क्या जरूरत थी? आप देवता हैं हमारे लिए डॉक्टर जी। हम इस इज्जत देने पर आपके शुक्रगुजार हैं। ये लोग मुझे एक बड़े झोंपड़े पर ले गए जिसका अहाता बहुत वसी था। घने दरख्त फैले हुए थे जिनकी छांव में उन्होंने मूढ़े और चारपाइयां डाली हुई थी। एक चारपाई पर चादर बिछी हुई थी। तकिए लगे हुए थे, लेकिन मैंने मूढ़े पर बैठना पसंद किया।
سوامی میرے سامنے بیٹھ گیا، چند دوسرے لوگ بھی موڑوں پر بیٹھ گئے اور سوامی نے ان کا تعارف کرانا شروع کر دیا۔ یہ سب تجربہ کار سپیرے تھے۔ اس کے بعد میرے لیے تازہ پھل لائے گئے اور مٹی کے کوڑے آپ خورے میں تازہ دودھ۔ وہ پھل پوتر ہوتے ہیں مہاراج، اور دودھ شدھ جناور سے کاٹ کر کچا ہی لے آئے ہیں، اپنے برتن میں گرم تک نہیں کیا کہ کوئی اعتراض نہ ہو۔ شکریہ سوامی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا، آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ آرام کرو، سوامی نے کہا، اور دوسرے لوگ خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ میں آپ کے پاس ایک ضروری کام سے آیا ہوں، میں نے کہا تو سوامی چھاتی پر ہاتھ رکھ کر جھک گیا۔ آپ نے مجھے بڑی عزت دی تھی تہوار والے دن، جس کا شکریہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے آدمیوں نے فوراً پہچان لیا تھا کہ میں پیش امام کا مہمان ہوں۔ ہاں، ہم بستی سے دور ضرور ہیں، لیکن ہم ایک ہیں، ایک دوسرے کی خبر رکھتے ہیں۔ تب تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں آج کل پیش امام صاحب کا نہیں بلکہ مکھیا سنگھ کا مہمان ہوں۔ ہاں، اور اس کی بیٹی کا علاج کر رہے ہیں، سوامی نے کہا، اور میرے دماغ کو زور کا کرنٹ لگا۔ یہ اتنا سب کیسے جانتے ہیں؟ یہ تو پوری بستی کو نہیں معلوم کہ منورما زندہ ہے۔ میں نے سوامی سے یہ سوال کر ڈالا، جس کے جواب میں اس نے کہا، نہ صرف بستی کے کسی آدمی کو یہ نہیں معلوم بلکہ میرے پورے قبیلے میں کسی چڑیا کے بچے کو بھی نہیں معلوم، اور مجھے بستی کے کسی بھی آدمی نے یہ نہیں بتایا۔ تو پھر کس نے بتایا ہے؟ ترکیشی نے۔ سوامی نے ایک اور دھماکہ کر دیا۔ میرے اعصاب کشیدہ ہو رہے تھے، تاہم میں نے خود کو سنبھال کر کہا، ترکیشی کون ہے؟ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک باہر کے دروازے پر پیتل کی گھنٹیوں کی بجنے کی آوازیں سنائی دیں۔ پھر کوئی بگڑے ہوئے سانڈ کی طرح اندر گھس آیا۔ وہ ایک بوڑھی عورت تھی، عمر کی آخری حد کا تعین کیا جا سکتا تھا۔ لباس چیتروں کی شکل میں جھول رہا تھا اور اس کے پورے بدن کی کھال لٹک رہی تھی۔ گلے میں بہت سی مالائیں گھنٹیاں تھیں، ہاتھ میں ایک مڑا ہوا موٹا ڈنڈا، اور اس طرح ڈنڈا اٹھا کر مجھ پر لپکی جیسے ڈنڈا میرے سر پر دے مارے گی۔ لیکن خدا کے فضل سے مجھے اپنے اعصاب پر قابو رہا۔ سوامی البتہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ عورت مجھے خونی نظروں سے گھور رہی تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے، شاید وہ غصے میں ہو۔ اس نے گھرائی ہوئی آواز میں کہا، پاپی، گھوری، بھاگ یہاں سے ہتھیارے، گھور پاپ، بھاگ بھاگ بھاگ۔ وہ ڈنڈا اٹھا کر میرے گرد ناچنے لگی اور بار بار اسی طرح ڈنڈا اٹھانے لگی جیسے مجھے مارنا چاہتی ہو۔ مائی گیراں! آخر سوامی زور سے چیخا اور وہ رک گئی۔ پھر اس نے سوامی کو گھورا اور اسی طرف بھاگ گئی جہاں سے آئی تھی، لیکن سوامی کا چہرہ اتر گیا تھا۔ کون تھی یہ؟ میں نے پوچھا۔ مائی گیراں پاگل ہے؟ نہیں، جوگن ہے۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، بڑی محبت والی ہے، سب سے پریم کرتی ہے، پوری بستی کی رکشا کرتی ہے۔ تین دن پہلے بتا دیتی ہے کہ باڑھ آنے والی ہے اور ہم لوگ بندوبست کر لیتے ہیں۔ آپ کا کام کیسے چل رہا ہے سوامی؟ میں نے موضوع بدلنے کے لیے کہا۔ کون سا کام؟ میرا مطلب ہے آپ کا بزنس۔ اوہ ہاں، ٹھیک ہے۔ سپیرے جنگلوں میں ناگ پکڑتے ہیں، ان کا زہر نکال کر لے آتے ہیں، اور پھر کمپنیوں کے ایجنٹ یہ زہر ہم سے خرید لے جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو آپ ترکیشی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ہاں، ترکیشی کون ہے؟ ایک معصوم سانپ۔ سانپ؟ میں اچھل پڑا۔ ہاں ڈاکٹر بابو، آپ مسلمان ہو، آپ کا دھرم ہماری رام لیلا سے الگ ہے۔ ترکیشی ناگ ہے، شیش ناگ، جو 1000 سال سے اسی کٹم میں جی رہا ہے۔ یہی وہ اچھا دھاری ہوا ہے جو 6 برس باقی تھے اس کے 1000 سال پورے ہونے میں، کہ اس نے مکھیا رام کی بیٹی منورما کو دیکھ لیا اور اس پر مر مٹا، پاگل ہو گیا وہ اس کے لیے۔ 6 سال پورے کیے اس نے مر مر کر، پھر اس کے جیون کے 1000 سال پورے ہو گئے اور اس کو جون بدلنے کی شکتی جوان ہو گئی۔ اس نے ایک سندر جوان کا روپ دھارا اور منورما کے سامنے گیا۔ اس کی پریم تپسیا رنگ لائی اور منورما بھی اس سے پریم کرنے لگی، اور اب دونوں ایک دوسرے کے بنا نہیں جی سکتے۔ میں سانس روکے یہ کہانی سن رہا تھا، میرا دل اسے قبول نہیں کر رہا تھا، مجھے یہ محض ایک کہانی معلوم ہو رہی تھی۔ تاہم میں نے کہا، کیا منورما جانتی ہے کہ ترکیشی سانپ ہے؟ سوامی نے کچھ لمحے توقف کیا، پھر بولا، نہیں، پر اسے من چاہے جب بتا دو۔ اب وہ اس کے پریم میں کھو چکی ہے، ترکیشی اس کی آتما کا حصہ بن چکا ہے۔ تمہیں اور بھی کچھ معلوم ہوگا؟ ہاں، میں جانتا ہوں۔ کیا؟ وہی جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں۔ دونوں پتی پتنی کا روپ دھار چکے ہیں۔ مکھیا جی اپنی سپتری کو لندن لے گئے، وہاں سے آ کر لوگوں نے بتایا کہ منورما ایک حادثے میں ہلاک ہو گئی۔ انہوں نے سنسار کے من میں یہ بات بٹھا دی کہ اب منورما جیتی نہیں ہے، پر وہ پریمیوں کو کیسے دور رکھا جا سکتا ہے؟ دونوں اب بھی ساتھ ہیں۔ ترکیشی شیش ناگ ہے؟ ہاں، ناگ پنچی والے دن آپ نے اسے سانپ کے روپ میں بھی دیکھا ہوگا، اور ناگ آرتی کے بعد اسے بدلی ہی جون میں بھی، جب وہ اپنی پریمیکا کے ساتھ تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس نے مجھے کاٹ کر ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی؟
ہاں، اس نے بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے زہر نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ ان دنوں بہت پریشان ہے۔ پریشان ہے؟ ہاں، اس کا کہنا ہے کہ آپ ایک مسلمان عالم ہیں، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ کہتا ہے وہ صرف ایک پریمی ہے، اپنی پریمیکا کے ساتھ جیون کے دن بتانا چاہتا ہے، وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ مگر وہ ناگ ہے اور منورما انسان۔ پریمی تو ہے نا دونوں، ایک مشکل ہے دونوں کے لیے، ورنہ وہ کبھی کا اپنی پریمیکا کو لے کر جنگل میں چلا جاتا، اتنی دور کہ کوئی ان کا اتا پتا نہ پا سکتا۔ مشکل کیا ہے؟ منورما جنگل میں جیون نہیں بتا سکتی کیونکہ وہ انسان ہے۔ نا قبیلہ کسی منش کو اپنے بیچ نہیں مان سکتا۔ بڑی انوکھی داستان تھی، ناقابل یقین، ناقابل فہم، لیکن میں اپنے موقف کو نہیں بدل سکتا تھا۔ کافی دیر یہاں گزاری، دماغ پر بہت سے بوجھ لے کر واپس لوٹا۔ بگی وہی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں واپس پہنچ گیا۔ مکھیا سنگھ نہ جانے کب تک واپس آئے گا۔ میں نڈال سا بستر پر پڑ گیا۔ وہ حسین نوجوان یاد آ رہا تھا جو منورما کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں کس قدر خوبصورت لگ رہے تھے۔ کاش وہ انسان ہوتا تو میں دونوں کو یکجا کرنے میں سر دھڑ کی بازی لگا دیتا۔ مگر ہوگا کیا منورما کے جسم کا خون بدلنے سے یہ داستان ختم ہو جائے گی؟ کیا ترکیشی اس کے بعد منورما کو چھوڑ دے گا؟ تاہم مجھے اپنا کام ضرور کرنا تھا۔ اس کے بعد خاموشی رہی۔ رات کو بھی مکھیا سنگھ کی واپسی کی خبر نہیں ملی، لیکن دوسری صبح وہ موجود تھا۔ پتہ چلا کہ رات کو 3:30 بجے واپسی ہوئی تھی۔ خون کے بارے میں اس نے ہدایت دے دی گئی تھی۔ اب میں بالکل نارمل تھا۔ منورما کا خون بدل دینا میرے لیے معمولی بات تھی، لیکن کیونکہ میں ڈاکٹر تھا، کسی طرف سے کوئی روحانی امداد ہوگی اب اس کی توقع نہیں تھی۔ مجھ پر امداد کے دروازے بند ہو گئے تھے اور میں انہیں کھولنے کی درخواست نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کمرہ جسے میں نے اپنی لیبارٹری بنایا تھا مکمل طور سے میرے کام کے لیے تیار تھا۔ میں نے وہاں جا کر مزید تیاریاں کی اور آخر کار میں نے مکھیا سنگھ سے منورما کو یہاں لانے کی فرمائش کی۔ کچھ دیر کے بعد منورما مکھیا سنگھ کے ساتھ آ گئی۔ اس نے یہاں کے ماحول کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں شرارت ناچنے لگی۔ وہ بولی، واہ ڈاکٹر صاحب، کیا ماحول پیدا کیا ہے، کافی ذہانت سے کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، روزی کمانے کے لیے بڑے بڑے ناٹک کرنے ہوتے ہیں۔ جی سر، کیا حکم ہے؟ آپ یہاں لیٹ جائیے، بہتر، اس نے کہا اور آپریشن ٹیبل پر لیٹ گئی۔ میں نے مکھیا سنگھ کی طرف دیکھا۔ وہ آج بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، گویا یہاں رکنے کی درخواست کر رہا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کوئی ضروری نہیں تھا کہ وہ جائے، چنانچہ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ساتھ رہیں۔ مکھیا سنگھ خوش ہو گیا۔ میں نے منورما کو انجیکشن لگایا۔ وہ کچھ دیر کے بعد اپنے کام کا میں نے آغاز کر دیا۔ یہ عمل 3 گھنٹے جاری رہا۔ میں نے پھر منورما کے اندر جھانکا۔ خدا کے فضل سے میری وہ صلاحیت قائم تھی۔ میں نے اس کی رگ رگ کو دیکھا۔ اس کا خون ان چمکدار ذرات سے پاک ہو چکا تھا۔ ارے! اچانک مکھیا سنگھ کے منہ سے آواز نکلی اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ یہ دیکھو، وہ ایک طرف اشارہ کر کے بولا اور میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جس میں سے نکالا ہوا خون جمع تھا۔ پھر سچی بات ہے کہ میری کیفیت بھی عجیب ہو گئی۔ خون میں اب ان روشن ذرات کے بجائے چھوٹے چھوٹے سانپ کے بچے تیر رہے تھے۔ یہ کیا ہے ڈاکٹر؟ مکھیا سنگھ نے گھبرائے لہجے میں کہا۔ میں کیا جواب دیتا، خاموشی رہا۔ مکھیا سنگھ نے خود ہی کہا، مائی گاڈ، میری بچی اس عذاب سے گزر رہی تھی، مگر یہ کیسے ہوا مجھے نہیں بتاؤ گے ڈاکٹر کامران؟ میں کیا بتاؤں؟ نہیں، تم جانتے ہو، تم جانتے تھے تبھی تو تم نے اس بدن کا خون بدلا۔ اس کے شریر میں یہ زہر گھلا ہوا تھا، مگر ڈاکٹر یہ زہر کہاں سے آیا؟ کچھ تو بتاؤ مجھے۔ تم جانتے ہو، پیر دولہا نے ایسے ہی تو تمہاری طرف اشارہ نہیں کیا تھا۔ مجھے بتا دو ڈاکٹر، مجھے بتا دو، تمہاری مہربانی ہوگی۔ آپ منورما جی کی دیکھ بھال کریں، 1 آدھ دن میں یہ بہت پریشان رہیں گی۔ چلو ٹھیک ہے، شکر ہے کہ میری بچی کی صحت کی امید پیدا ہو گئی۔ میں نے ساری چیزیں سمیٹھی، مکھیا سنگھ سے کچھ دیر باتیں کی۔ اس خون کے بارے میں مکھیا نے پوچھا تو میں نے کہا، آپ کے پاس تیزاب مل جائے گا؟ ہاں، سینیٹری کے سامان میں مل جائے گا، کموڈ اور بیسن صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مجھے خالص تیزاب چاہیے، میں بندوبست کرتا ہوں۔ مکھیا سنگھ نے کہا، بیچارے کو سارے کام خود ہی کرنے پڑ رہے تھے کیونکہ کسی پر منورما کی زندگی منکشف نہیں کر سکتا تھا۔ اس خون کو تیزاب میں جلانے کے بعد میرا کام ختم ہو جاتا، لیکن ایک خیال اور دل میں تھا، وہ یہ کہ ایک پراسرار سانپ پر کیا رد عمل ہوگا۔ میں نے مکھیا سنگھ سے کہا، ایک خاص بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مکھیا جی۔ حکم کریں۔ کیا آپ بھی منورما اسی کمرے میں رہے گی؟ ہم اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سینے سے لگا کر رکھنا چاہتے ہیں، لیکن بس وہ جگہ رازداری کی وجہ سے رکھی گئی ہے۔ آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟
2-4 دن انہیں تنہا نہیں چھوڑنا ہے، ہم ان کا رد عمل دیکھیں گے۔ میں نے کہا تو پھر یوں کرتے ہیں، ہم پتی پتنی اس کے پاس ہو جائیں گے۔ وہ بولا ٹھیک ہے ایسا کر لیں۔ ہم دونوں باتیں کرتے رہے۔ منورما کو ہوش میں لانے کا انجیکشن دے دیا گیا۔ آہستہ آہستہ اس کے بدن میں تحریک ہونے لگی، پھر اس نے آنکھیں کھول دی اور اس کی آنکھیں خالی خالی تھیں۔ مکھیا سنگھ نے اس کے قریب آ کر پیار بھرے لہجے میں کہا منورما، منوری، لیکن منورما نے ادھر رخ بھی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، دماغی قوتیں واپس آنے میں دیر لگے گی۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ مکھیا سے میں نے کہہ دیا تھا کہ کوئی خاص بات ہو تو مجھے فوراً اطلاع دے دی جائے، لیکن کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ شام ہو گئی، پھر مجھے ایک خیال آیا تو میں اس کمرے کی طرف چل پڑا جہاں منورما رہتی تھی۔ منورما کے لیے مزید سہولتیں مہیا کر دی گئی تھیں۔ مکھیا نے اپنا بھی وہیں سونے کا بندوبست کر لیا تھا۔ میں نے مکھیا سنگھ سے کہا یہ روشن دان دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں۔ اسے بند کرنا ہے۔ کیوں؟ بس اسے بند کر دیں۔ اچھا۔ مکھیا کی آواز میں خوف کی ہلکی سی آمیزش تھی۔ پھر وہ بولا یہ کام میں خود ہی کرتا ہوں۔ پھر وہ کیلیں اور ہتھوڑا وغیرہ لے آیا اور خود ایسے کاموں سے ناواقف تھا، تاہم دونوں نے مل کر روشن دان میں کیلیں جڑ کر اسے مضبوطی سے بند کر دیا۔ پھر میں نے منورما کے قریب جا کر آواز دی، لیکن اس نے میری طرف نظر بھی نہیں اٹھائی۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ بہری ہو گئی ہے، اور ڈاکٹر یوں بھی جیسے وہ دیکھ بھی نہ پاتی ہو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر یہ کسی آواز پر متوجہ نہیں ہوتی، آنکھوں کا زاویہ بھی نہیں بدلتی۔ کچھ وقت لگ جائے گا، میں اسی کے لیے کام کروں گا۔ مکھیا نے کہا کیا؟ میں نے تمہیں بتا دیا ہے ڈاکٹر کہ میں اسے چند دنوں کے اندر ہی انگلینڈ لے جاؤں گا۔ وہاں میں اس کی شخصیت ہی بدل دوں گا۔ اگر اس خون بدلنے کے عمل سے اس کی سماعت اور بینائی متاثر ہوئی تو میں اس کا علاج بھی کراؤں گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مکھیا سنگھ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر جھجکتے ہوئے بولا ایک بات کہوں ڈاکٹر صاحب؟ کہیے۔ میں نے کہا آپ بھی ہمارے ساتھ انگلینڈ نکل چلیں، انتظامات میں کر لوں گا، آپ بالکل بے فکر رہیں اس بارے میں۔ میرے چہرے پر ناخوشگوار اثرات پیدا ہو گئے۔ میں نے سرد لہجے میں کہا شکریہ مکھیا جی۔ مکھیا کو ایک لمحے میں میری کیفیت کا احساس ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ میں شدید سسپنس کا شکار تھا، دیکھیے اب کیا ہوتا ہے۔ دوسری صبح مکھیا سنگھ میرے پاس آ گیا۔ اس کا چہرہ خوف کا شکار تھا۔ کیا بات ہے مکھیا جی؟ ساری رات میں اور میری پتنی نہیں سوئے؟ کیوں؟ ایک بڑا عجیب سا خیال آ رہا ہے۔ منورما کے خون میں سانپ کے بچے تیر رہے تھے، اور ساری رات اس روشن دان پر جس میں میں نے کیلیں ٹھکوائی تھیں کوئی ٹکرے مارتا رہا ہے۔ ساتھ میں کسی سانپ کی غضبناک پھنکاریں سنائی دیتی رہیں۔ یشودا تو 4 بجے ہی وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اور آپ؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ میں بھی تھوڑی دیر کے بعد۔ مکھیا نے کہا، پھر بولا اب تو بتا دیں یہ کیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ اسی وقت ایک نوکر نے آ کر کہا سپیرا سوامی آیا ہے، بڑی خراب حالت ہے اس کی مہاراج۔ سوامی سپیرا؟ مکھیا سنگھ کے منہ سے حیرت بھری آواز نکلی۔ وہ کیوں آیا ہے؟ میرے ذہن میں نہ جانے کیوں وسوسے جاگ اٹھے۔ ملازم اطلاع دے کر چلا گیا تھا۔ میں نے مکھیا سنگھ کو بغور دیکھتے ہوئے کہا ملیں گے اسے؟ ہاں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ مکھیا سنگھ ایسے چونک پڑا، پھر مجھ سے بولا آؤ دیکھیں۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ ملازم نے سوامی کو ایک علیحدہ کمرے میں بٹھا کر رکھا۔ وہ زاروں کے تار رو رہا تھا۔ ارے کیا ہوا سوامی؟ انرتھ ہو گیا مہاراج، انرتھ ہو گیا۔ ہمارے قبیلے کی آن لٹ گئی۔ ہم آکاش سے دھرتی پر آ گئے، ہم کہیں کے نہ رہے۔ وہ انگوچھے سے آنسو پونچھنے لگا۔ مکھیا سنگھ کے چہرے کے غصے کے آثار پھیل گئے۔ سنا چکے اپنی کہانی، اب یہ بھی بتا دو کہ کیا بات ہے۔ ارے چھوٹا منہ بڑی بات مالک، آپ سے جو بتانے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر جی نے بٹیا کا علاج کیا، انہیں بھی معلوم کہ بٹیا جیتی ہے، اس لیے ہم ان کے سامنے کہہ رہے ہیں، سوامی نے کہا، اور مکھیا سنگھ کا چہرہ زرد ہو گیا۔ آگے بولو، اس کی گرج ابھری۔ ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا سرکار۔ ترکیشی شیشناگ کئی نسلوں سے ہمارے قبیلے میں رہ رہا تھا، ہمیں بڑی سہولت تھی، سانپ اس کے لیے آتے تھے اور ہم ان کا زہر نکال لیتے تھے، مگر سب لٹ گیا۔ ترکیشی کے جیون کے 1000 سال پورے ہو گئے، وہ اچھا دھاری ہو گیا اور اس نے جون بدل لی۔ تب نصیبوں کے مارے نے راج کماری جی کو دیکھ لیا اور ان کے پریم کا روگی بن گیا، اور وہ بھی اس سے پریم کرنے لگی، مگر ڈاکٹر جی نے کماری جی کے من سے اس کا خیال نکال دیا اور اس کا جیون بنجر ہو گیا، بن پانی کی مچھلی بن گیا۔ مائی گیرا نے اسی سمے کہہ دیا تھا کہ جب اس نے جون بدلی تھی کہ منش کا روپ تجھے راس نہیں آئے گا، تجھے سنسار چھوڑنا پڑے گا، ناگ ہے ناگ رہ، اور وہی ہوا، سنسار چھوٹ گیا اس سے، لٹ گئے ہم۔ مائی گیرا نے مجھے خبر دی ہے کہ اب سوامی پھر رو پڑا۔ آگے بول مکھیا سنگھ رایا، اب وہ سنسار میں نہیں ہے، سوامی نے بدسور روتے ہوئے کہا۔ تو میں کیا کروں، یہاں کیوں آیا ہے؟ وہ یہی ہے مہاراج، اس نے بٹیا کے پاس آ کر پران دیے ہیں۔
स्वामी ने कहा। मैं लड़स गया। मुखिया की समझ में शायद बात नहीं आई थी, लेकिन मेरे दिमाग में खुलबिली मच गई। तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई स्वामी? माई गीरा ने बताया है। उसने सारे बाल नोच डाले हैं अपने। ये मैंने बेख्तियार मुखिया सिंह का बाजू पकड़ा और उसे घसीटने लगा। तुम भी आओ स्वामी, मैंने कहा। इन दोनों को लेकर मैं उस कमरे की तरफ दौड़ा जहां मनोरमा थी। ताला खोल कर मैंने सामने निगाह डाली। मनोरमा अपने बिस्तर पर लेटी थी और एक काले रंग का कोई 7 फुट लंबा सांप उसके बदन से लिपटा हुआ था। उसका फन मनोरमा के चेहरे से चिपका हुआ था। खोलो खोलो, मुखिया बंची हुई आवाज में चीखा और मैंने जल्दी से कटहरे का ताला खोल दिया। मुखिया ने छलांग लगाई और तेजी से मनोरमा के पास पहुंच गया। उसने पागलों की तरह सांप को पकड़कर मनोरमा के बदन से जुदा करने की कोशिश की, लेकिन सांप जैसे उसके बदन में पेवस्त था। अलबत्ता उसकी इस कोशिश से एक हकीकत मुनकशिफ हो गई। मनोरमा भी जिंदा नहीं थी। उसके होंठों पर बेहद दिलकश मुस्कुराहट फैली हुई थी, जैसे उसने अपना महबूब पा लिया हो, जैसे वो पिया घर चली गई हो। मुखिया फूट फूट कर रोने लगा। उधर स्वामी हसरत भरी निगाहों से उस लंबे काले हैबतनाक सांप को देख रहा था, जिसके फन पर 2 सफेद धारियां चमक रही थीं। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मुखिया मनोरमा की मसहरी के पास जमीन पर बैठकर बिलखता रहा। स्वामी और मैं खामोश खड़े थे। ये पापी रात भर फनकारता रहा था। गलती हमसे हुई, हम यहाँ से हमें नहीं जाना चाहिए था। फिर दफतन मुखिया ने चूक कर मुझे देखा और बोला, डॉक्टर साहब, तुमने रोशनदान में कीले ठुकवा कर बंद कराया था? हाँ। फिर ये आया कहाँ से? समझ गया, वॉशरूम की नाली से आया होगा। घोरी। मुखिया सिंह की जहनी रूह मुतासिर होती जा रही थी। उसकी आंखें सुर्ख होती जा रही थीं। फिर वो गुराई हुई आवाज में बोला, मगर तुमने क्या किया डॉक्टर? कौन सा तीर मार लिया तुमने? मालूम था तुम्हें कि ये होना है तो हमें क्यों नहीं बताया? कुछ तो करते हम। मैं बचा लेता अपनी मनोरमा को, पर अब मैं क्या करूं? मैं बताओ, मैं क्या करूं? झूमर तो हमारा भी उतर गया है महाराज। सदियों से हमारा कबीला सरताज कबीला था। शीशनाग वो भी इच्छाधारी झूमर था हमारे कबीले का। अब 2 कौड़ी के रह गए हम लोग। भाड़ में जाओ तुम सब, मैं क्या करूं? इसे मेरी बेटी के बदन से हटा दो, वरना मैं चाकू से इसके टुकड़े टुकड़े करके अपनी मनोरमा के शरीर से अलग कर दूंगा। मुखिया बोला, जो मन चाहे कर नंबरदार, ये तो माटी है, अब माटी तो माटी ही होती है। मुझे सब मालूम था। हाँ नंबरदार जी, मगर हम राया थे आपकी। हमारी हिम्मत कहाँ थी कि कुमारी के लिए कोई बात करते। स्वामी ने कहा। मर गई मेरी मनो, मर गई। डस लिया इसे इस मूजी नाग ने। अब बताओ मैं क्या करूं? मुखिया सिंह ने रोते हुए कहा। फिर वो मेरी तरफ रुक करके बोला, बताओ डॉक्टर जी, क्या करूं मैं? तुम्हें सब पता था, तुम तो ज्ञानी थे, मुझे बता तो देते। क्या बता देता? मैंने सपाट लहजे में कहा। यही कि मेरा संसार उजड़ने वाला है। मेरी मनो मौत के मुंह में जाने वाली है। कोई नाग आकर इसे डसने वाला है। नहीं, मुझे इस नाग के बारे में पता नहीं था कि वो इस तरह आकर मनोरमा को नुकसान पहुंचाएगा। मैंने मनोरमा के बदन का खून बदल दिया था। मेरा ख्याल था कि इस अमल से इसकी यादाश्त बदल जाएगी। ऐसा ही हुआ, लेकिन शीशनाग को पता चल गया कि उसकी महबूबा उसे भूल गई है। चुनाचे उसने अपनी और इसकी मौत का फैसला किया और यहाँ आकर इसके साथ मौत की नींद सो गया। अब मैं क्या करूं? कोई बताए, मैं क्या करूं? हम बताएं मालिक, स्वामी ने कहा, और मुखिया सिंह की निगाहें उसकी तरफ उठ गईं। वो बोला, ये माई हमें दे दो। क्या मतलब? बुरा मत मानना मालिक, आप हिस्सेपुर वालों की बिटिया की मौत की खबर पहले ही सुना चुके हैं। संसार के लिए वो पहले ही मर चुकी है। अभी वो जीती रहती तो आप इसे छुपाए छुपाए फिरते। अब अगर आप इसकी मौत का सोग मनाएंगे तो सब हैरान रह जाएंगे कि बिटिया दोबारा कहाँ से आ गई। क्या जवाब दोगे मालिक? तुम क्या कहना चाहते हो स्वामी? इस बार मैंने दखल दिया। माटी हमें दे दो, काट कर देख लो, जैसे मन चाहे करके देख लो। दोनों प्रेमी कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। पहले ये करके देख लो, फिर हमारी बात मान लेना। तुम क्या चाहते हो? मुखिया ने निढाल लहजे में कहा। मनोरमा हमारी भी बिटिया थी। हम इन दोनों की अर्थी साथ उठाएंगे, इनकी चिता साथ जलाएंगे। शीशनाग की भी हमें भी जरूरत है। इसका कुरियाकर्म हम पर फर्ज है। इस तरह हमारा काम भी हो जाएगा। वरना महाराज, एक बात कह दें हम। क्या? मैंने पूछा। लाखों सांप हवेली में घुस आएंगे और शीश को ले जाएंगे। कोई इन्हें नहीं रोक सकेगा। क्या बकवास कर रहे हो? मुखिया को फिर गुस्सा आ गया। जो सच है सो कह रहे हैं। स्वामी पथरीले लहजे में बोला, क्या मुसीबत है? मुझे बताओ डॉक्टर, क्या करूं? मुखिया सिंह ने रोते हुए कहा, हमें स्वामी की बात मान लेनी चाहिए, इससे बहुत से मसले हल हो जाएंगे। मैंने कहा, हम रात की तारीकी में बिटिया की अर्थी खामोशी से ले जाएंगे, फिर अपने तरीकों से इन दोनों का क्रियाक्रम कर देंगे। स्वामी ने कहा, मैं अपनी मनोरमा की चिता अपने हाथों से जलाऊंगा। मुखिया सिंह ने गलूगेर लहजे में कहा, ना महाराज ना, ये जिद ना करें। किसी को पता नहीं चलेगा कि तरकेशी के साथ कौन है। ये हमारी जिम्मेदारी है। आप होंगे
تو سب کو معلوم ہو جائے گا اور بات چھپی نہ رہے گی۔ میں کتنا بدنصیب ہوں، مکھیا بولا، پھر اس نے گردن اسبات میں ہلا دی تھی۔ رات بڑی سنسنی خیز تھی۔ میں مکھیا کے ساتھ رہا تھا۔ مکھیا سسک سسک کر سارے کام کر رہا تھا۔ میری آنکھیں بھی آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ سوامی نے سارے انتظامات کیے تھے اور میں ایک گھوڑا گاڑی میں منورما کی لاش لے گیا تھا۔ کام ابھی ختم نہیں ہوا مکھیا جی، ابھی آپ کی اپنی پتنی جی کو سنبھالنا ہے۔ جسے جانا تھا وہ تو چلا گیا، جو ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے آپ کو۔ ایک بات بتاؤ ڈاکٹر جی، ہم سے کہاں غلطی ہوئی؟ اسے بڑی شان سے پالا پوسا، جوان کیا، پریم بھی کیا سسری نے، تو ایک ناگ سے، اور ہم اس ناگ کو کیسے روکتے؟ اور ہمیں پتہ بھی چل جاتا تو کیا اسے کسی ناگ کے ساتھ بھیج دیتے؟ کوئی پتا ایسا کر سکتا تھا؟ نہیں، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ ایک کام کرو گے؟ جی بتائیے۔ یشودا کو سنبھالنے میں تم ہمارا ساتھ دو گے؟ بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میری جو حالت ہے اس سے وہ کہیں سمجھ نہ جائے کہ کچھ ہو گیا ہے، میں اس کے سامنے نہ آؤں تو کیسا رہے، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک لمبے جھوٹ کا سہارا لینا پڑے گا۔ کیسے؟ آپ جس طرح دہلی چلے جاتے ہیں فوراً وہاں کے لیے نکل جائیں، اپنے کسی خاص آدمی سے کہتے ہیں کہ وہ شرمیتی جی کو بتا دے کہ آپ منورما جی کو لے کر بامبے چلے گئے۔ بعد میں صورتحال کو سنبھالنا بھی آپ ہی کا کام ہوگا۔ اتنی بڑی بپتا پڑی ہے مجھ پر، مگر یہ ٹھیک ہے، میں اسے موبائل پر فون پر یہ بتا دوں گا۔ پھر ایسا ہی کیا گیا۔ صبح کی روشنی ہونے سے پہلے مکھیا روتا سسکتا چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس ناقابل یقین ڈرامے کا ڈراپ سین ہو گیا تھا۔ ساری رات جاگتا رہا، نیند آنکھوں سے بہت دور تھی۔ اب کیا کروں؟ مکھیا سنگھ کی حویلی میں تو 1 گھنٹہ رکنا بھی حماقت تھی، لیکن اب حصے پور میں بھی کیوں رکا جائے؟ جہاں تک حویلی کے معاملات تھے ان سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیٹا سوچتا رہا، پھر اچانک دولہا بابا کا خیال آیا اور ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ذہن میں خیال آیا کہ فجر کی نماز وہیں پڑھوں۔ حویلی کے بڑے دروازے پر محافظ مستعد تھے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر مجھے ست سری اکال کیا۔ ایک نے کہا، مہاراج کوچوان تو ہے نہیں، ہم بھگی نکال لیں؟ نہیں بھائی، ایسے ہی پیدل سیر کرنا جا رہا ہوں۔ تمہارا شکریہ، میں نے جواب دیا اور وہاں سے باہر نکل آیا۔ دولہا بابا کے مزار کی طرف رخ کیا۔ صبح کے آثار نمودار ہونے لگے، چلتا رہا اور آخر کار مزار پر پہنچ گیا۔ صبح کے نور نے مزار کے حسن کو 4 چاند لگا رکھے تھے۔ ایک گوشہ منتخب کر کے نماز پڑھنے لگا، بہت اچھا لگ رہا تھا۔ نماز مکمل کر کے ایک درخت کے نیچے جا بیٹھا۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اچانک قدموں کی آہٹ ابھری تو میں نے چون کر دیکھا، وہ امرتا تھی۔ سادہ سے کپڑوں میں ملبوس بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے خود کو چھپا لیا تاکہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ وہ اسی طرف آ رہی تھی، یہیں سے مزار کے اندر داخلے کی جگہ تھی۔ پھر اس کی آواز ابھری، میں آ جاؤں؟ یہ اجازت اس نے دولہا بابا سے لی تھی۔ پھر وہ دوبارہ بولی، اچھا آ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے چپل اتاری اور اندر داخل ہو گئی۔ یہ ملیدہ لائی ہوں، تم تو کھاؤ گے نہیں؟ تمہارے نام کا چڑیوں کو ڈال دوں گی، دیسی گھی سے بنایا ہے۔ اب میری بپتا سنو، میں اپنے بابو جی کو کبھی نہیں دیکھتی، میرے دیکھنے سے وہ مر جائیں گے نا، آنکھیں پھوٹ جائیں میری۔ میں کیوں دیکھوں انہیں؟ اس دن نظر آئے تو میں دیوار سے ہی کود پڑی۔ ہائے میاں، میری ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، ابھی تک درد ہے۔ بس تم سے ایک بات کہنی ہے، میرے بابو جی کو کوئی دکھ نہ ہو، وہ تندرست رہیں، اچھے رہیں، میرا کیا ہے، بس انہیں یاد کر لیتی ہوں، خوب روتی ہوں، من ہلکا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بس ویسے ایک بات کہوں دولہا بابا، بڑا اچھا لگتا ہے مجھے، من کی بات بتا رہی ہوں تمہیں، بہت یاد آتا ہے، من چاہتا ہے اسے چھپ چھپ کر دیکھوں، مگر دیکھنے سے اسے نقصان پہنچے گا، اس لیے نہیں دیکھتی۔ اچھا چلتی ہوں، اور سنو، اس کی رکشا کرنا، اسے کبھی کوئی دکھ نہ ہو۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لی اور دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ میرے گالوں پر کوئی چیز رینگتی ہوئی لگی تو میں نے جلدی سے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ آنسو تھے جو نہ جانے کب اور کیسے نکل آئے تھے۔ تبھی مجھے اس کی آواز سنائی دی، چلتی ہوں، میری باتوں کا خیال رکھنا، پھر آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل آئی اور میں اسے دیکھتا رہا۔ کمبخت آنسو نکلے چلے آ رہے تھے۔ میں نے بابا پردہ پوش کی مدد سے اپنے گھر کو دیکھا تھا۔ سالگرہ منائی جا رہی تھی، سب خوش تھے، میری یاد کسی کے دل میں نہیں تھی سوائے ایک وجود کے، وہ میری ماں تھی۔ اور ادھر یہ امرتا تھی کہ جو میرے لیے اتنا تڑپ رہی تھی، جو میرے لیے اتنی دعا گو تھی۔ کیا کروں اس کے لیے، کیا کر سکتا ہوں؟ وہ چلے گئی، میں اپنی جگہ سے اٹھا اور مزار کے اندر داخل ہو گیا۔ قبر کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا اور میرے ہونٹوں سے پردرد آواز نکلی، دولہا بابا، پردیسی ہوں، مہمان ہوں تمہارا، میرے لیے اللہ سے دعا کر دو کہ اس معصوم لڑکی کے دل سے میری محبت، میرا جنون نکل جائے، اسے کسی ایسی پائیدار محبت سے روشناس کرا دو کہ یہ مجھے بھول جائے، خوش رہے، زندہ رہے۔ میں نے گردن جھکا لی، کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر باہر نکل آیا۔ سورج نکل آیا تھا، کچھ دیر وہاں رکا، پھر باہر رکھے مٹی کے گھڑے سے آپ خورے میں پانی پیا اور پھر احاطے سے باہر نکل آیا۔ باہر قدم رکھتے ہی دل کو سکون کا احساس ہوا، جیسے کسی نے سہارا دیا ہو۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ اب کیا کرنا ہے؟ ذہن سپیروں کے اس قبیلے کی طرف گیا۔
میں نے ایسی روایتی قبائلی زندگی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سپیروں کی بستی میں ناگ پنچھی کا تہوار زندگی بھر نہ بھولنے والی رات کی حیثیت رکھتا تھا، اور اب وہاں ایک انوکھی رسم ہو رہی ہوگی جس کے بارے میں سوامی نے بتایا تھا۔ دل چاہا تھا کہ شیش ناگ اور اس کی محبوبہ کی آخری رسومات کو دیکھوں، لیکن سوامی نے مکھیا سنگھ تک کو منع کر دیا تھا۔ کیا فائدہ وہاں جا کر بیزتی ہو۔ انہی خیالات میں مگن کافی دیر تک چلتا رہا، پھر جب خیالات سے چونکا تو میں نے چاروں طرف دیکھا، مسجد میں جانے کے بارے میں سوچتا، لیکن عین سامنے لاڑی اڈا نظر آیا۔ وہ پرانی طرز کی بسیں کھڑی تھیں، اکا دکا مسافر نظر آ رہے تھے۔ کنڈکٹر آواز لگا رہا تھا، چندوسی چندوسی، ایک سواری رہ گئی چندوسی، آ جاؤ بابو جی آ جاؤ چندوسی، لاری تیار ہے۔ لاری تیار ہے، میرے دماغ میں آواز گونجی، لاری تیار ہے اور وقت ہی تقدیر ہے، تقدیر کی لاری تیار ہے، وقت کے نئے سفر کا آغاز ہونے جا رہا ہے، لاری تیار ہے، آ جاؤ بابو جی آ جاؤ۔ کنڈکٹر مجھے دیکھ کر بولا اور میں لاری میں جا بیٹھا، لیکن لاری میں ایک نہیں کئی سواریوں کی جگہ تھی۔ مجھے لاری میں بٹھانے کے بعد کنڈکٹر پھر آواز لگانے لگا، چندوسی چندوسی، ایک سواری رہ گئی، لاری تیار ہے۔ مجھے ہنسی آ گئی کنڈکٹر کی چالاکی پر، بیچارہ اپنا کام کر رہا تھا۔ اپنا کام کرنا ہی چاہیے، کیا میں اپنا کام کر رہا ہوں؟ کیا مجھے اپنے کام نہیں کرنے چاہیے؟ میرے کام کیا ہیں؟ میں ڈاکٹر ہوں، لوگوں کی بیماریوں کا علاج میرا کام ہے، باقی سب گردش وقت ہے، اور وقت ہی تقدیر ہے، تقدیر وقت کے تعاون سے عمل کرتی ہے اور وقت تقدیر کی تحریر پر چلتا ہے۔ آخری سواری، آ جاؤ چندوسی چندوسی، اپنا کام کرو۔ اپنا کام ہی تو کر رہا تھا کہ بھوریا چرن راستے میں آ گیا۔ ایک کامیاب ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، کبھی کوئی آسان راستہ اپنانے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وقت اور تقدیر کا کھیل تھا۔ میں نے کبھی درویش یا ولی بننے کے بارے میں سوچا تھا اور نہ ہی ایسی کوئی کوشش کی تھی۔ بابا پردہ بوش نے جن طاقتوں سے روشناس کرایا تھا، ان کے بارے میں جو ہدایت دی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے ان ہدایت پر عمل کیا تھا اور ان سے کبھی کوئی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اب بھی یہ نہیں چاہتا تھا۔ یہاں ہندوستان میں جن حالات میں آیا اور جن حالات میں ملوث ہو گیا تھا، سب بڑے جانتے تھے کہ ان میں میرا ہاتھ نہیں تھا۔ اب بڑوں نے مجھ سے ہاتھ کھینچ لیا، یہ ان کی مرضی، اپنے خیال میں ان میں بے قصور تھا۔ اور اب اپنا کام کرو۔ ہاں، اپنا کام ضرور کرنا چاہیے، فیصلے وقت اور تقدیر کے ہوتے ہیں۔ میرا کام لوگوں کا علاج کرنا ہے، وہ کہیں بھی ہوں، بس انسان ہوں، بیمار ہوں۔ یہاں مجھے پاکستان کی سرحد عبور کرانے کی پیشکشیں ہوئیں، میں کسی کی پیشکش کیوں قبول کروں؟ وقت تقدیر جب چاہے سرحد کی دوسری طرف لے جا کر پٹک دے، مجھے اپنا کام کرنا چاہیے، صرف اپنا کام۔ اچانک زور کا جھٹکا لگا اور میں چونک پڑا۔ ارے! میرے منہ سے آہستہ سے نکلا، لاری کب چلی؟ آخری سواری کب پوری ہوئی؟ اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ جھٹکا لاری کے رکنے کا تھا۔ سڑک کے کنارے ایک مرد ایک عورت کھڑے تھے، انہوں نے لاری کو رکنے کا اشارہ کیا۔ عورت کے سر پر ایک گٹھری رکھی تھی، مرد نے ٹین کا باکس پکڑا ہوا تھا۔ کنڈکٹر نے نیچے اتر کر دونوں چیزیں ان کے ہاتھ سے لیں اور لاری کی چھت پر رکھ دیں اور دونوں لاری پر آ بیٹھے۔ لاری دوبارہ چل پڑی۔ اپنا کام کرو، اپنا کام کرو۔ چندوسی آ گیا، لاری خالی ہو گئی۔ میں بھی اتر گیا۔ یہاں انسپکٹر اعظم علی تھا، اس کا بہنوئی امان اللہ تھا۔ مجھے ہاتھوں ہاتھ لیتے، مگر پھر کیا ہوتا، چھپ کر بیٹھ جاتا۔ سارے کام ختم، کام جاری رہنے چاہیے۔ ریل کی وسل سنائی دی اور میں چونک پڑا۔ نگاہ سامنے اٹھی تو کچھ فاصلے پر ریلوے اسٹیشن نظر آیا۔ میں مسکرا دیا، میرا قیام چندوسی میں نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ میرے قدم ریلوے اسٹیشن کی طرف اٹھ گئے۔ چھک چھک چھک،